بسم اللہ السلام علیکم. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ میری اور آپ کی ڈیزائن کردہ نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیزائن کردہ زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ از دا کریٹر، ہی از دا آرکیٹیکٹ. اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ یہ گھر ہے نا، یہ ایک آرکیٹیکٹ نے بنایا ہے. آرکیٹیکٹ کو ہم نے پیسہ دیا کہ مجھے ایسا کمرہ چاہیے، مجھے یہاں فرینچ ونڈو چاہیے، مجھے وہاں پر ایک ونڈو چاہیے، مجھے وہاں پہ باتھ روم چاہیے، مجھے وہاں پہ کمرہ چاہیے. آرکیٹیکٹ کو ہم نے پیسہ دیا، اس نے ایک پلان بنایا، اس نے ہمیں پلان دکھایا، ہمیں پلان سمجھ میں آیا، ہم نے اس کو ایگری کیا، اس نے گھر بنا دیا. گھر بنانے کے بعد آرکیٹیکٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ یہ لیمپ آپ نے یہاں رکھنا ہے بالکل فرینچ ونڈو کے پاس، اور یہ صوفہ آپ اس کلر کا لیں گے اور یہاں پہ رکھیں گے. یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اس کمرے کو کس طرح ڈیکوریٹ کروں گا. کیا میں یہاں پہ انسانوں کی یا جانوروں کی تصویر لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس گھر کا آرکیٹیکٹ وہ بھی میرے فیصلے کے مطابق چلے گا، اور اس کمرے کی ڈیکوریشن میری مرضی کے مطابق چلے گی، بیکاز میں اس گھر کا مالک ہوں. آرکیٹیکٹ میرا کام ضرور کرے گا، بٹ وہ مجھے انسٹرکشن نہیں دے گا. ہاں، وہ مجھے سمجھا دے گا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں فرینچ ونڈو مجھے میری اوپر سر کے اوپر چاہیے، وہ کہے گا سر کیا ہو گیا ہے، اوپر چھت ہوتی ہے. میں کہوں گا نہیں تم یہ بناؤ گے، کہے گا نہیں سر میں پھر آپ کا کام نہیں کر سکتا. اتنا رائٹ ہے اس کے پاس کہ میں جب اسٹوپڈ بات کروں گا تو وہ مجھے گائیڈ کرے گا. لیکن اگر میری بات اسٹوپڈ نہیں ہے اور وہ مجھے پھر انسٹرکشنز دینے کی کوشش کرے گا، تو میں اسے کہوں گا بھائی آپ کو پیسہ مل رہا ہے، آپ اپنا کام کرو، آپ مجھے گائیڈ مت کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ از دا کنگ. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. اس نے یہ پوری زندگی، پوری دنیا، یہ پورا معاملہ، یہ میرے چہرہ، میری داڑھی، میرے بال، میرا ماتھا، یہ میرے ماتھے پہ جو یہاں ایک بال یہاں بالکل بیچ میں بنجر زمین پہ رہ گیا ہے، یہ سب اللہ نے ڈیزائن کیا. اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. اس مرضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی میں ایک چیز اور بھی شامل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اختیار رکھتا ہے اپنی پسند کے کام کرنے کا. بہت سارے ایتھیسٹ اور کمزور ایمان مسلمان اس بات پہ کوشچن اٹھاتے ہیں کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بھی غلط کام کرتا ہوں، تو یہ میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، تو مجھے اس کا کیوں گناہ ملے گا؟ یہ جو فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اللہ تو آ ہی نہیں رہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں. بٹ ڈونٹ تھنک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا. ڈونٹ تھنک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے پکڑے گا نہیں. آپ کا حساب کتاب ہوگا اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بول نہیں سکے گا. جب اللہ کسی کو اجازت دے گا تو وہ بولے گا. جس دن آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کی آنکھیں، ماتھا، بال، آپ کا جسم بات کرے گا آپ کے اگینسٹ کہ اس نے یہ سب کیا تھا. اینی ویز، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، اس دنیا کا بادشاہ اللہ ہے. اس نے ڈیزائن کیا ہے کہ کیسے میں اس دنیا کو بناؤں گا، اس دنیا میں کیا قوانین ڈالوں گا. اللہ ہی نے یہاں پہ شراب بھی کریٹ کیا ہے، اللہ ہی نے یہاں پہ جو ہے پگ، سور کو بھی کریٹ کیا ہے، اللہ ہی نے یہاں پہ گناہوں کو بھی کریٹ کیا ہے، اللہ ہی نے یہاں پہ جزاؤں کو بھی اور اچھے کاموں کو بھی کریٹ کیا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے ایک مینول، ایک اجازت نامہ، ایک جو ہے لفظ نہیں آ رہا، وہ کاموں کا لسٹ بھی جاری کر دی کہ کون سے کام تم کر سکتے ہو، کون سے تم نہیں کر سکتے. اب انسان کا اگر آپ وہ حدیث پڑھیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کریٹ کیا، پھر جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ جا کے جنت کو دیکھو، تو جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا اتنی اعلیٰ خوبصورت جگہ کون یہاں نہیں آنا چاہے گا. بٹ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سراؤنڈ کر دیا ان لغزشوں سے، ان دنیاوی خواہشات سے جو انسان کو بہت اچھی لگتی ہیں. اور پھر کہا کہ اب جاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کون ہے جو جنت جا پائے گا؟ یہ تو آپ نے بڑا ہی زبردست امتحان کھڑا کر دیا ہے جنت کی انٹری پہ. بہت مشکل ہے اس میں اندر انٹری کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجا جبریل علیہ السلام کو کہ جاؤ دیکھو. تو انہوں نے کہا اتنی خوفناک، اتنی بدترین جگہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی، یہاں کون جانا چاہے گا؟ بٹ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ ساری لغزشیں ڈال دیں جو کہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے. معذرت، میں غلط کر گیا. جنت کو سراؤنڈ کر دیا ان مشکل کاموں سے، ان مشکل کاموں سے، ناٹ ان خواہشات سے، ان مشکل کاموں سے جو انسان نہیں کرنا چاہتا.
تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں جا پائے گا، یہ تو بڑے مشکل کام ہے، کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا. اینڈ وین ہی وینٹ ان ٹو جہنم، اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کون ہے جو جہنم میں جانا چاہے گا. بٹ جب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی خواہشات اور عیاشیوں سے جہنم کو سراؤنڈ کر دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کون ہے جو جہنم میں نہیں جا پہنچے گا. اتنی زیادہ اٹریکٹیو خواہشات، یہ تو سب کو جہنم میں لے کے چلی جائیں گی. یہ حدیث سے اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا، تھوڑی سی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کرے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ڈیزائن کر دی آپ کے اور میرے ٹیسٹ کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز لگا دیے. اب اگر آپ کے اندر ایک ضد ہے کہ نہیں کیوں کیا ہے، تو پھر آپ کرتے رہو ضد. ایٹ دی اینڈ آف دا 60 70 80 یا خدا نخواستہ اگر آپ کی 100 سال کی زندگی ہے، کیونکہ 100 سال کی زندگی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس کو عقل میں اوندھا کر دیتے ہیں. آپ بچے جیسے ہو جاتے ہو، اسٹوپڈ جاتے ہو، جسم آپ کا ناکارہ ہو جاتا ہے، آپ یوزفل، یو آر نو مور یوزفل ٹو دا سوسائٹی. ایک بڑی اچھی خوبصورت زندگی 60 70 سال تک کی ہے، دیٹس اٹ. اس کے بعد تو جو ہے نا بس صرف اور صرف گریوی ہے، بس وہ آتی رہے اور آتی رہے، بس تو فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی میں یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹسل بنا لو، بول دو کہ یا اللہ یہ دوپٹہ کیوں رکھا ہے، یہ پردہ کیوں رکھا ہے، یہ داڑھی کیوں رکھی ہے، یہ نماز کیوں رکھی ہے، یہ اچھے کام کیوں رکھے ہیں. میرے چاچا میری پھپھو مجھ سے بات تو کرتے نہیں ہیں تو میں ان کو سلام کیوں کروں. یہ رشتہ دار جو ہیں وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، میری ماں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے کیوں تعلق رکھوں. لگا لو آپ اللہ تعالیٰ سے ٹسل. یا پھر آپ کہو کہ اللہ تو مجھے پیارا ہے اور تیرے بعد مجھے تیرا نبی بہت پیارا ہے، میرے مال باپ، میرا مال دولت سب قربان ہو میرے پیارے نبی پہ. جو آپ نے اللہ کے نبی کے ذریعے مجھ تک بات پہنچا دی میں انشاءاللہ وہ کروں گا. وہ مشکل ہے، میں کروں گا، کرتے کرتے مر جاؤں گا. ہو سکتا ہے میں اس میں اچیو کچھ نہ کر سکوں، لیکن میں کرتے کرتے مر جاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پرنسپلز رکھ دیے. انفارچونیٹلی ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ بس آپ کہہ سکتے ہو کہ بس یہ وہ چل رہی ہے، یہ بالکل اللہ واسطے. ہم کوئی کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے. اب حال ہی میں اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے. ایک خاتون کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ان کو بلایا گیا انٹرویو کے لیے اور ان کے ساتھ مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ ہمیشہ جب تک کہ ایک چیز بالکل پوری طرح سے واضح نہ ہو جائے. پاسٹ میں جو ہے وہ بلوچستان کا ایک واقعہ تھا، وہاں پہ ایک خاتون کو اور ایک صاحب کو جو ہے وہ گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا. پہلے تو ان کی وہ لو سٹوری بنا دی گئی، پھر حالات اور معاملات کچھ اور نکل کے آئے. اور آپ کبھی بھی نیوز کے اوپر نا 100% بلیو نہ کرو، چاہے کتنی بھی آپ کو وہ سینٹیمنٹل نہ کر دے، آپ بلیو نہ کرو جب تک کہ ایگزیکٹ آپ کو انفارمیشن پوری کی پوری باقاعدہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہ مل جائے. لیکن اگر ہم صرف اور صرف سطح کے اوپر جو بات ہے اس کے اوپر رہیں تو ہم ہسٹری میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ہمیشہ سے. منگولز نے جب ہمارے مغلز کے اوپر اٹیک کیا تو منگولز نے مغلز کا تو دبا کے ذبح کیا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے دو کام کیے. ایک تو ہمارا تمام علمی خزانہ جلا دیا تاکہ ہمارا ہسٹری ساری مر جائے، اور عورتوں کے ساتھ ظلم کیا. یہ انفارچونیٹلی اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ مرد جو کہ پاور کا سمبل ہوتا ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے عورت کے ذریعے اٹیک کیا جاتا ہے. اسی لیے گندی گالیاں جو ہیں وہ ماؤں کے اوپر ہوتی ہیں، بہنوں کے اوپر ہوتی ہیں، بیویوں کے اوپر ہوتی ہیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ تک کہا کہ لعنت اس شخص کے اوپر جو رات کی بات دن میں کرے. یعنی کہ مرد اور عورت کی جو تعلقات ہیں، فزیکل ریلیشن شپ ہے، وہ دوست ہو وغیرہ، یہ آپ نہیں کر سکتے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے، بیکاز عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سیکریڈ رکھا ہے. جیسے قرآن حکیم کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جیسے ہم خانہ کعبہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، عورت کا ویسے ہی عزت اور احترام ہے. اور اس عزت اور احترام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے کچھ پرنسپلز دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اس طرح سے ڈیزائن کی عورت کے لیے کہ وہ کورڈ رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ وہ ایک آئلینڈ پہ جائے، ایک شو کرے جہاں پہ مرد اور عورت آپس میں خلط ملط ہوں، یا وہ اسکول سسٹم یا یونیورسٹی کا سسٹم ایسا ہو جہاں پہ مرد اور عورتیں آپس میں رہیں، ہر طرح کا گندگی ہو، غلاظت ہو، اور اس کے بعد جو ہے ان کی شادی بھی نہ ہو. وہ مرد اور عورت آپس میں منہ کالا کرا کے ایونچولی کسی اور سے شادی کرتے ہیں، زندگی ان کی بھی برباد، بچوں کی بھی برباد، ساری زندگی کا دکھ اور غم. ٹھیک ہے، یہ سخت باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے کچھ ڈیزائن کیا ہے. اب آپ ٹسل ڈال دو اللہ سے. یہ عمیر حمید الدین نے نہیں ڈیزائن کیا،
یہ مولانا طارق جمیل نے ڈیزائن نہیں کیا، یہ مفتی طارق مسعود نے ڈیزائن نہیں کیا، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ڈیزائن نہیں کیا، یہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے۔ اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اللہ سے، آپ کو اپنے گھر کے آرکیٹیکٹ سے نہیں ہو رہی، آپ کو اس کائنات کے آرکیٹیکٹ سے پرابلم ہو رہی ہے جس نے یہ ڈیزائن کیا ہے معاملہ۔ آپ اگر اس کے ڈیزائن کے مطابق چلو گے تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی پرابلم نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے سکولز، آپ کے کالجز، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے گھر، آپ کے ہر بازار اللہ کے ڈیزائن کے مطابق چلنے لگیں گے، آٹومیٹکلی یہ سب نہیں ہوگا۔ اس طرح کے واقعات کرنے والے وہ درندے، وہ انسان، ان کو جب کھلے عام نیزوں کے اوپر بٹھایا جائے گا، یا کھلے عام ان کو پھانسی دی جائے گی، یا کھلے عام ان کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے، تب میں دیکھتا ہوں کسی میں جرت ہو کسی بہن کو اوپر نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی، جب ان کی آنکھوں میں گرم گرم سیخیں ڈالی جائیں گی، تب میں دیکھتا ہوں کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی میں جرت بھی ہوگی کہ وہ اس طرح کا کرائم کبھی کر سکے گا۔ تو یہاں پہ تو اللہ کے ڈیزائن کے مطابق ہم تو اللہ واسطے چل رہے ہیں، میں اللہ واسطے چل رہا ہوں یار۔ یہ میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک آدمی کی تصویر ہے، میں نے اس کو مارکر سے کلر کیا ہے۔ ہماری زندگی تو پوری کی پوری بتوں میں اور شرک میں اور پتہ نہیں کس میں رچی بسی ہوئی ہے۔ سلپ ناٹ کی شرٹ میں پہنا کرتا تھا، اتنے بڑے بڑے اس پہ گندے کفار بنے ہوئے تھے، اور میں کہتا تھا یار شرٹ پہنی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کوئی ایکسکیوز ہے؟ اور تو نے شرٹ پہنی کیوں عمیر؟ اس لیے کیونکہ ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کا، ماڈسٹی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، خواتین کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھو خواتین ہماری نا بڑی حساس ہیں، وہ چیزوں کے اوپر نا فوراً ڈیفینسو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے محرم کے بغیر ٹریول کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے اپنے محرم کے بغیر، یعنی کہ آپ کے اوپر حج معاف ہو گیا اگر آپ انتہائی مالدار ہیں لیکن آپ کی ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ مالدار ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، ایکٹیو ہونے کے باوجود حج سے آپ وہ ہو گئے، بری ذمہ ہو گئے، بیکاز آپ محرم کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس کے ساتھ آپ کا پردہ نہیں ہے۔ محرم ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا پردہ نہیں ہے، تو وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کی چاچی ہو سکتی ہے، آپ کی خالہ ہو سکتی ہے، آپ کے والدین میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک عورت کو یہ سیکیورٹی کے لیے کہا گیا ہے، ناٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ عورت کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مردوں کو ان کا گارڈین بناتا ہے، کہتا ہے کہ ہر جگہ اس کی محفوظ ہو جائے وہ۔ اینڈ دا ویری سیم وے ہماری جو بچیاں اسکولز جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، آفس جاتی ہیں، مجبوری میں جاتی ہیں۔ اب آپ یہاں پہ پتہ ہے اگر یہ والی بات کرو گے نا کہ ایک ایسی بچی ہے، اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، بھائی بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، وہ بڑی عمر کی ہو گئی ہے، وہ نوکری کرتی ہے، عمیر وہ کیا کرے؟ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کی مثال پتہ ہے کس طرح کی ہے؟ آپ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے آپ کا تہبند، ٹھیک ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے آپ پہ، ایک مسلمان مرد پہ فرض ہے۔ تو فوراً وہ بندہ کہتا ہے پھر الاسکا میں کیا کرے گا؟ یار تم الاسکا میں رہتے ہو کیا؟ یار جو الاسکا میں رہتا ہے اس کے لیے وہاں کے مطابق ہو جائے گی وہاں کے رولز، تم تو یہاں رہتے ہو نا، تم اس مثال سے اپنی مثال کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ اینڈ دا ویری سیم تھنگ گوز فار ایسی کتنی ساری لڑکیاں ہوں گی جن کی اتنی مجبوری ہے، جن کی اتنی ساری مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، وہ ان کی زندگی ہی کچھ اور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کی زندگی میں یہ نہیں ہے مسئلہ، جن کے پاس شوہر ہے، جن کے پاس بیٹے ہیں، جن کے پاس بھائی ہیں، جن کے پاس گھر کے اور افراد ہیں۔ آئی نو یو آر ٹرائنگ ٹو اسکیئر می، آئی ایم ناٹ اسکیئرڈ۔ ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اپنے محرم کے بغیر آپ نہیں ٹریول کیا کرو تاکہ آپ محفوظ رہو۔ جب آپ محرم کے بغیر ٹریول کر رہے ہو تو دیکھ لو آپ کی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے آفیسز میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی کالجز میں کیا ہو رہا ہے، صرف رومانچ ہو رہا ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ رومانچ عروج پہ، اور اس رومانچ کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ جن لکی لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی بدحال ہی ہوتے ہیں آخر میں۔ اس کا مطلب شادی بری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ڈیزائن کے خلاف گئے اس لیے برکت اڑ گئی۔ تو اس بات کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے ڈیزائن کے ساتھ نہ لڑیں، سزاؤں کو آپ انفورس کریں تاکہ لوگ ہماری بچیوں کے ساتھ یہ غلط کام نہ کریں۔ اور ہماری بچیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک استعمال کرو، ویپن اپنے ساتھ رکھو، اور اول تو اللہ کے ڈیزائن کے ساتھ لڑو نہیں، محرم کے ساتھ ٹریول کرو تاکہ آپ محفوظ رہو۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔